دو سہیلیاں کافی عرصے کے بعد آپس میں ملیں۔ پہلی سہیلی: سنا ہے تم نے کسی لکھ پتی سے شادی کی ہے۔ دوسری سہیلی: نہیں، شادی تو کی ہے لیکن لکھ پتی میں نے اسے بنایا ہے۔ پہلی سہیلی: وہ کیسے؟ دوسری سہیلی: پہلے وہ کروڑ پتی تھا۔ بیمار شوہر بیوی سے: مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بیوی: وہ کیوں؟ بیمار شوہر: تم روز صبح مرغے کی طرح اٹھاتی ہو، گدھے کی طرح کام کرواتی ہو، آفس سے گھر آتا ہوں تو کتے کی طرح ذلیل کرتی ہو۔ اگر گلاس ٹوٹنے کے بعد بھی گھر میں خاموشی رہے تو سمجھ جائیں گلاس بیگم سے ٹوٹا ہے اور غلطی بھی گلاس کی ہی ہے۔ بیوی: ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی کافی دیر سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جا کر دیکھیں۔ شوہر: میں 1-2 بار گیا تھا، اسی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ آدمی اپنے دوست سے: یار میں اپنی بیوی کی وجہ سے دوزخ میں جاؤں گا کیونکہ مجھے روز اس کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ دوست: وہ کیسے؟ آدمی: وہ روزانہ تیار ہو کر پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ عورت اپنے وکیل سے: میں اپنے سابقہ شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل حیران ہو کر: لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو آپ نے علیحدگی اختیار کی۔ عورت: بات یہ ہے کہ جب سے وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں بہت خوش نظر آتے ہیں اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ باپ قبرستان میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے: بیٹا اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس جگہ دفن کرنا۔ کچھ عرصے بعد اس جگہ کسی اور شخص کو دفن کر دیا گیا۔ بیٹا ماں سے: اماں، ابو نے جو جگہ اپنے لیے کہی تھی وہاں کسی اور کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ماں بولی: بیٹا اگر تمہارے باپ کی یہی سستی رہی تو ایک دن سارا قبرستان۔ ایک جھگڑالو بیوی نے شوہر کو چوروں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر ساتھ والے پڑوسی کو مدد کے لیے پکارا: بھائی ذرا دوڑ کر آنا، میرے شوہر کو 4 آدمی پیٹ رہے ہیں۔ پڑوسی سویا ہوا تھا، اس نے ذرا سی آنکھ کھولی اور لیٹے لیٹے بولا: کیا 4 آدمی کم ہیں جو مجھے بلا رہی ہو؟ تمہارا پیپر خالی کیوں ہے؟ بچہ: بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتی ہے۔ ایک مسافر دوسرے سے: جناب آپ ہر اسٹیشن پر اتر کر اگلے اسٹیشن کا ٹکٹ کیوں خرید رہے ہیں؟ دوسرا مسافر: جناب مجبوری ہے، ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کر رکھا ہے۔ ایک پٹھان نے اپنی سائیکل کو نوٹ لگا کر سجایا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا: تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پٹھان نے کہا: ہمیں سائیکل کے میکینک نے کہا ہے اگر اس کو صحیح کروانا ہے تو اس پہ پیسے لگانے پڑیں گے۔ شوہر: آج کھانے میں کیا بناؤ گی؟ بیوی: جو آپ کہیں۔ شوہر: ایسا کرو دال چاول بنا لو۔ بیوی: ابھی کل ہی تو کھائے تھے۔ شوہر: تو سبزی روٹی بنا لو۔ بیوی: بچے نہیں کھائیں گے۔ شوہر: یار آلو قیمہ بنا لو اچھا سا۔ بیوی: آج منگل ہے، گوشت نہیں ملے گا۔ شوہر: چلو چھوڑو باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ بیوی: روز روز باہر کا کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ شوہر: پلاؤ بنا لو چکن کا۔ بیوی: اس میں ٹائم لگے گا، پہلے بتاتے۔ شوہر: پکوڑے ہی بنا لو، اس میں ٹائم نہیں لگے گا۔ بیوی: وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے، کھانا بتائیں پراپر۔ شوہر: پھر کیا بناؤ گی؟ بیوی: جو آپ کہیں گے وہ بنا لوں گی۔ ایک سردار کا بچہ اسکول میں ایک کالا اور ایک سفید جوتا پہن کر آ گیا۔ ٹیچر نے کہا گھر واپس جاؤ اور ایک رنگ کے جوتے پہن کر آؤ۔ سردار کا بچہ: ٹیچر کوئی فائدہ نہیں، گھر میں بھی ایک سفید جوتا ہے اور ایک کالا جوتا ہے۔ ایک شخص کا مرغا گم ہو گیا۔ مرغا دراصل پڑوسی کے گھر چلا گیا تھا، انہوں نے اسے ذبح کر کے کھا لیا تھا اور اس کی کھال
اور پر وغیرہ ایک کونے میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ شخص پڑوسی کے ہاں پہنچا اور اپنے مرغے کے بارے میں پوچھا تو پڑوسی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارا مرغا یہاں آیا تو تھا مگر رکا نہیں، بس اپنی وردی اتاری اور چلا گیا۔ نرسری کی ٹیچر 18ویں بچے کو جوتا پہنا رہی تھی۔ اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ جب ٹیچر جوتا پہنا چکی تو بچہ بولا، یہ جوتے میرے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا جی چاہا کہ رو پڑے مگر اس نے خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتار دیے۔ بیچاری نے ابھی اپنی کمر سیدھی کی ہی تھی کہ بچہ بولا، یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مگر امی نے کہا تھا آج تم یہی پہن کر چلے جاؤ۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا، جناب عالی، ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو بیلن مار کر قتل کر دیا ہے۔ تھانے دار، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ حوالدار، جناب عالی، ملزمہ نے فرش کو تازہ صاف کیا تھا، فرش ابھی گیلا تھا کہ اس کا خاوند جوتوں سمیت کچن کے اندر آ گیا۔ تھانے دار، مجرمہ کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار، نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے، ابھی ہم نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار، کیوں؟ حوالدار، جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ کمرہ امتحان میں سب بچے انتہائی پریشان تھے کیونکہ نگران ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ نقل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک لڑکے نے پرچی کے اوپر کچھ لکھ کر نگران کو دے دیا۔ جب نگران نے پرچی کو پڑھا تو وہ سیدھا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لڑکے نے پہلے سے پوچھا، یار تم نے ایسا کیا لکھ دیا کہ نگران اپنی سیٹ پر جا بیٹھا؟ پہلا لڑکا، میں نے لکھا تھا سر پیچھے سے آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ ایک شخص کا مرغا گم ہو گیا۔ مرغا دراصل پڑوسی کے گھر چلا گیا تھا، انہوں نے اسے ذبح کر کے کھا لیا تھا اور اس کی کھال اور پر وغیرہ ایک کونے میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ شخص پڑوسی کے ہاں پہنچا اور اپنے مرغے کے بارے میں پوچھا تو پڑوسی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارا مرغا یہاں آیا تو تھا مگر رکا نہیں، بس اپنی وردی اتاری اور چلا گیا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.